وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرق و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کی باتیں لیے ایک مرتبہ پھر یہ سلسلہ حاضر ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کے کیا کہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور ہمارے آقا اللہ رب العزت نے آپ کو کیسا بنایا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، یعنی نقص کا تو وہاں کوئی غمان اور شائبہ بھی ہو کر نہیں گزرتا۔ اور فرماتے ہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پھول جہاں ہوتا ہے وہاں خار بھی ہوتے ہیں، کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ پھول ہیں کہ جہاں کانٹے نہیں ہیں، یہ وہ شمع ہے جو نور تو پھیلاتی ہے لیکن دھوئیں کا وہاں نام و نشان تک نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ رخ انور کی بات ہو، آپ کے جمال کی بات ہو، آپ کے چہرہ والضحیٰ کی رعنائیوں کی بات ہو، اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اندر ایک وصف یہ پایا جاتا تھا کہ وہ رخ مصطفیٰ کے تذکرے کو اپنا ایک اہم کام سمجھا کرتے تھے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جلوے کے اوصاف کو بیان کیا کرتے تھے، آپ کے رخ والضحیٰ کے اوصاف ذکر کیا کرتے تھے، آپ کے نورانی جسم کے خد و خال بیان کیا کرتے تھے، آپ کا نقشہ، آپ کا سراپا اقدس، اس کو بیان کرنے میں وہ انتہائی احترام اور عقیدت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت امام سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول ہوتا کہ جب وہ کسی سے ملاقات کرتے اور اس نے حضور کو دیکھا نہ ہوتا تو اس سے کہتے، آؤ آؤ بیٹھو، میں تمہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بتاتا ہوں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا اقدس، آپ کا جمال منور، آپ کا رخ انور، آپ کا نقشہ، آپ کا جلوہ اس کے سامنے بیان فرماتے۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہوگا، کیا ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجتی ہوں گی، کیا سننے والے کو سرور آتا ہوگا، کیا سنانے والے کو سرور آتا ہوگا۔ اور کیوں نہ آئے کہ ذکر مصطفیٰ عبادت ہے، اور ذکر مصطفیٰ تو وہ ہے کہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کے تعلق سے ایک اور صحابی حضرت سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ملتا ہے، بلکہ ان کا واقعہ ملتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلم شریف میں اس کو نقل کیا کہ مسجد الحرام شریف میں یہ طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں، اے لوگو، میرے علاوہ کوئی بھی اور روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جو تمہارے سامنے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا رخ انور بیان کر سکے، یعنی جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ یہ وہ صحابی ہیں جو آخر میں وفات پاتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے، اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ آؤ میں تمہیں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بتاؤں، آپ کا رخ انور بیان کروں، آپ کے جلوے بیان کروں، آپ کے اوصاف بیان کروں۔ اور پھر اس کے بعد راوی جو الفاظ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان ابیدا ملیحا مقصدا، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے رخ انور کے جلووں کے کیا کہنے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رنگت سفید اور معتدل جسم تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام حسن و جمال کے پیکر تھے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو مسلم شریف میں نقل کیا۔ محترم ناظرین کرام، تصور دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ تصور کہ جس نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، حضرت سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تصور تھا یہ وہی تصور تھا کہ انہوں نے تو ظاہری آنکھوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تھا، اور ایک وہ تصور ہوتا ہے جو تخیل میں ہوتا ہے، جو خیالات میں ہوتا ہے، جو تصور نبی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا ہم کہ تصور مدینہ کرتے ہیں، مدینہ کیسا ہے، کوئی بتاتا ہے ہمیں، کوئی اس کے جلووں کے بارے میں، اس کے اوصاف کے بارے میں، اس کی شان کے بارے میں بتاتا ہے، تو ہم ان الفاظوں کے ذریعے مدینہ منورہ کا تصور کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تصور محبوب کی اصل ہے کہ یہ گویا کے بیان کر رہے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تصور باندھ لو، تصور قائم کر لو، تخیل کی دنیا میں چلے جاؤ، میں اپنے الفاظوں کے ذریعے بتاؤں گا کہ حضور کیسے ہیں، کیونکہ یہ تخیل کرنا تو بڑا ضروری ہے، یہ خیال تو بڑا ضروری ہے، یہ تصور باندھنا تو بڑا ضروری ہے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ حضور کا جلوہ ہماری نگاہوں میں ہو، آپ کا تصور ہو، آپ کی یادوں کے ذریعے ہو، آپ کے اوصاف کے ذریعے ہو، آپ کے سراپا اقدس کو جان کر اس پر غور و فکر کرنے کے ذریعے ہو، یہ بھی ایک تصور محبوب کی قسم ہے، یہ بھی تصور محبوب کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ بیٹھ جاتے، حضور کی باتیں کرتے، حضور کے اوصاف بیان کرتے۔ حضرت سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا پورا نام ہے حضرت عاتقہ بنت خالد خزاعیہ، ان کا ایک بڑا عظیم نام ہے۔ ان صحابہ میں جنہوں نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے سراپا اقدس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ مقام قدید میں رہتی تھیں، مکہ مکرمہ سے نزدیک ہے، مدینہ منورہ سے کچھ دور ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہاں سے گزر ہوتا ہے اور کچھ دیر آپ یہاں قیام فرماتے ہیں۔ یہاں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ان کے خیمے میں ایک لاغر بکری تھی جو دودھ نہیں دیتی تھی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ وہ عرض کرتی ہیں جی ہاں آپ نکال لیجئے۔ چنانچہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ پڑھ کر تھنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، دودھ دوہتے ہیں اور بکری کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کو بھی پیش کرتے ہیں، خود بھی نوش فرماتے ہیں، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیتے ہیں، ان کے ساتھ غلام ہوتا ہے انہیں بھی دیتے ہیں، اور اس عورت کے سارے برتن دودھ سے بھر دیے جاتے ہیں۔ جب
یہ منظر دیکھتی ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں، کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتی ہیں، کبھی آپ کے اس معجزے کو دیکھتی ہیں۔ اس وقت تو کچھ نہ بولیں، صرف دیکھتی رہ گئیں، حیران رہیں، متحیر ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون سی ہستی ہیں۔ اور اس کے بعد جب حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، اس عورت کا شوہر آتا ہے، گھر میں ایک عجب منظر ہے۔ یقینی طور پر نگاہیں بھی الگ منظر محسوس کر رہی ہوں گی، اور قلب بھی ان محسوسات کو جانچ رہا ہوگا جو اس وقت وہاں پر ہوگی، جو وہاں فضا ہوگی، جو وہاں خوشبو ہوگی، جو وہاں کا عالم ہوگا۔ اندازہ لگائیے کہ حضور وہاں سے ہو کر گزرے ہیں، وہاں کا عالم کیا ہوگا، وہاں کی فضاؤں میں خوشبو کا عالم کیا ہوگا، وہاں کی فضاؤں میں رنگینیوں کا عالم کیا ہوگا، وہاں کی فضاؤں میں خوشیوں کا عالم کیا ہوگا۔ شوہر کہتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے، یہ دودھ کہاں سے آ گیا، یہ پورا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ ان کے شوہر کہتے ہیں کون تھے، اس طرح نظر آتے تھے، کیسے دکھائی دیتے تھے، صفی ہی لی، ذرا اوصاف تو بیان کرو مجھے کہ وہ دکھنے میں کیسے تھے۔ چنانچہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، نبی اکرم علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتی ہیں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اوصاف بیان کیے۔ اس سے پہلے کہ میں ان الفاظوں کو بیان کروں جو انہوں نے نبی اکرم علیہ السلام کی شان کے بارے میں بیان کیے، یہ عرض کرتا چلوں کہ جب یہ اپنے اس خیمے میں بیٹھی ہوتی تھیں، ان کے ذہن سے کبھی بھی وہ تصور نہیں گیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ازواج مطہرات حج کے لیے روانہ ہوتی ہیں اور ان کے خیمے کے پاس سے گزرتی ہیں، یہ رو پڑتی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اپنے خیمے کو کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں یہی وہ جگہ تھی، یہی وہ مقام تھا کہ جہاں سے نبی اکرم علیہ السلام کا گزر ہوا تھا، آپ نے یہاں قیام فرمایا تھا، آپ کے معجزات کا یہاں ظہور ہوا تھا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی یادوں میں گم رہنا، آپ کے جلووں میں کھویا رہنا، آپ کی یادوں کو یاد کرنا، آپ کے اوصاف کو بیان کرنا، یہ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگی کا ایک اہم مقصد اور ایک اہم حصہ رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم علیہ السلام کی شان میں کیا الفاظ بیان کیے، اور یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا اور صحیح کہا، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں بیان کیا، امام طبرانی نے معجم میں بیان کیا، کثیر محدثین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو روایت کیا، اور ذخیرہ احادیث میں سراپا اقدس کے تعلق سے یہ ایک عظیم ذخیرہ ہے، اور جس قدر فصاحت اور بلاغت کے ساتھ انہوں نے نبی اکرم علیہ السلام کے جلووں کا نقشہ کھینچا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ چنانچہ جب ان کے شوہر نے کہا کہ صفی ہی لی یا ام معبد، اے ام معبد، جس کو تم نے دیکھا ہے اس کے بارے میں بیان تو کرو، اس کے اوصاف تو بیان کرو، وہ دکھنے میں کیسے تھے۔ یہ عرض گزار ہوتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداعۃ، میں نے جس مرد کو دیکھا، جس ہستی کو دیکھا، حسن ان کی ذات میں نمایاں تھا، ابلج الوجہ، اور ان کے چہرے پر حسن پھیلا ہوا تھا، حسن الخلق، اور حسین تھے، جمیل تھے، لم تعبہ سفلۃ، اور ان کا سینہ جو ہے اور پیٹ وہ ملے ہوئے تھے اور کوئی بدنمائی نہیں تھی، ولم تزریہ سعلۃ، اور ایسا نہیں کہ ان کا سر کوئی چھوٹا ہو، وسیم، حسین کو وسیم کہتے ہیں، اور حسن ان کی نشانی تھی، قسیم، ہر عضو متناسب تھا، معتدل تھا، یہ نہیں کہ ایک عضو چھوٹا ہو اور دوسرا بڑا ہو۔ فرماتی ہیں فی عینیہ دعج، اور ان کی آنکھوں میں شدید سیاہی تھی، یعنی سفید، آنکھوں میں سفیدی بھی ہوتی ہے، اور اس سفیدی کے ساتھ جو سیاہی تھی وہ شدید سیاہی تھی، ایک عجب اس میں حسن پیدا ہوتا تھا۔ وفی اشفارہ وطف، اور آپ کی جو ابرو تھیں وہ طویل تھیں، مختصر نہیں تھیں، اور
شارحین بیان کرتے ہیں کہ طویل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن کی یہاں نوکیں بھی نکلی ہوں، کمانی دار ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وفی صوتہ سہل، اور ان کی جو آواز تھی، مبارک آواز، وہ گونجدار تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو بندہ ناپسند کرے۔ وفی عنقہ سطح، بلند گردن تھی۔ وفی لحیتہ کثاثۃ، اور آپ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ گھنی تھی۔ ازجو اقرن، اور باریک اور باہم ملی ہوئی ابرو مبارک تھیں۔ ان صمت فعلیہ الوقار، اگر خاموش ہوں تو آپ کے رخ انور پر عظیم وقار کا علم ہوتا۔ وَإِن تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلَاهُ الْبَهَاءُ، اور اگر آپ گفتگو فرماتے تو خوبصورتی کی رونق آپ کے چہرے پر چھا جاتی۔ وَعَلَاهُ الْبَهَاءُ، اور یہ خوبصورتی، یہ روشنی اور یہ جو انوار و تجلیات ہیں یہ مزید بڑھتے، مزید ان میں اضافہ ہوتا۔ اجمل الناس وابہاء من بعید، دور سے دیکھو تو سب میں حسین معلوم ہوں۔ واحسنہ واجملہ من قریب، قریب سے دیکھو تب بھی سب سے حسین، سب سے جمیل معلوم ہوں۔ حلو المنطقی، آپ کی گفتگو شیریں تھی، کیا مٹھاس تھی آپ کی گفتگو میں۔ فصلاً لا نظر ولا حذر، صاف اور واضح گفتگو۔ اور حذرہ کا معنی یہ ہے کہ وہ کلام کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور نظرہ کا معنی یہ ہے کہ اتنی قلت ہو کہ بات سمجھ نہ آئے۔ تو حضور علیہ السلام کی گفتگو ایسی ہوتی، نہ فالتو کلام ہوتا اور نہ ایسا کلام کہ جس سے بات سمجھ میں نہ آئے۔ فرماتی ہیں کہ انا منطقہ، گویا کہ آپ کا جو کلام ہے، آپ کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح کے ہیں۔ خرزات نظم یتحدرن، گویا کہ موتیوں کو ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے۔ ربعۃ، اور آپ کا جو قد مبارک ہے وہ معتدل تھا۔ لا تشنعہ من طول، اور نہ ہی اتنا لمبا قد کہ برا لگے، اور ولا تقتحمہ عین من قصر، اور نہ ہی اتنا چھوٹا قد کہ آنکھوں کو برا لگے۔ غصن بین غصنین، آپ گویا کہ وہ سبز اور شاداب شاخ ہیں جو دیگر شاخوں کے درمیان موجود ہیں۔ فرمایا فَهُوَ اندر الثلاثۃ منظرا، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی تھے، لیکن جو آپ کے چہرے پر شادابی تھی، جو آپ کے چہرے پر رونق تھی، اس کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا، اور آپ کی جو قدر و منزلت، آپ کا جو حسن و جمال تھا، اس کی تو ایک نمایاں اور الگ پہچان تھی۔ فرماتی ہیں لَهُ رُفَقَاءُ يُحِفُّونَ بِهِ، آپ کے جو رفقا ہیں وہ آپ کی عزت، تعظیم اور توقیر فرما رہے تھے۔ ان قال سمعوا لقولہ، اگر آپ گفتگو فرماتے تو انتہائی انہماک کے ساتھ آپ کی گفتگو سنتے۔ وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، اگر آپ کوئی حکم ارشاد فرماتے تو اس حکم کی پیروی کے لیے، اس کو بجا لانے کے لیے فوراً لپکتے۔ محفوظ محشود، اور آپ تو مخدوم ہیں، آپ وہ ذات ہیں کہ آپ کی خدمت کی جاتی ہے۔ محشود، اس کا معنی شارحین نے یہ لکھا کہ یجتمع کل حوالیہ، آپ وہ ہستی ہیں کہ جہاں کھڑے ہو جائیں وہاں مجمع لگ جائے، آپ جہاں موجود ہوں لوگ آپ کی طرف مائل ہو جائیں، آپ کی طرف کھینچے چلے جائیں، تو گویا کہ آپ مرجع ہیں، آپ مرجع الخلائق ہیں۔ فرماتی ہیں لا عابس ولا مقتصد، اور آپ کی ذات مبارکہ سے نہ تو کہیں سے کوئی تلخ روی نظر آتی ہے اور نہ ہی آپ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس حسین انداز میں، ان خوبصورت الفاظوں کے ساتھ، اس ایک فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا
وصف بیان کرتی ہیں، آپ کا سراپا اقدس بیان کرتی ہیں، تو پھر کیوں نہ کہیں حسن بے مثال، صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب۔ اور کیوں نہ کہیں کہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، اے صاحب جمال، اے حسن و جمال کے منبع اور پیکر، آپ کی ذات تو وہ ذات ہیں کہ جو چاند اور تارے ہیں یہ بھی آپ کے نور سے، آپ کی ضیاء سے چمک رہے ہیں۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس رخ مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرمائے، وہ چمکتا دھمکتا وہ نورانی چہرہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب ہو، ہمیں بھی ان کا رویا نصیب ہو، ان کی زیارت نصیب ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و دوحہ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے